بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلے جمعرات کو یہ کلاس نہیں کر سکے، اس سے پہلے ہم نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 114 تک کر لی تھی۔ آج ہمیں آیت نمبر 115 سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا اس سے پہلے، یا یوں کہیے کہ عہد کی ذمہ داری ڈالی تھی اس سے پہلے، فنسیا، تو وہ بھول گیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان میں ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ یہ سورہ مبارکہ میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکا کہ قرآن مجید کی صورتوں کے گروپس کی جو میں تیسرا گروپ ہے، اس کی ایک مکی سورہ ہے، اور اس میں ایک ہی پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان کے ذریعے سے در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی فرمائی گئی ہے آپ کی زندگی میں۔ تو اس میں بالکل آخر میں اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ پر اے پیغمبر ذمہ داری سونپی گئی ہے آپ کو، آپ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ یہ جان لیں کہ اس سے پہلے ہم نے اس طرح کی ذمہ داریاں سونپی اوروں کو بھی۔ آدم کو ہم نے ایک ذمہ داری دی اور وہ اس پہ پورا نہیں اترے، ہم نے ان میں عزم کی کمی پائی۔ یہ بات تو پہلے ہی آپ دیکھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے اپنے پاس بلایا ملاقات کے لیے، انہوں نے بھی جلدی کی۔ ابھی پیچھے ذکر آیا، ہم نے یہ آیت پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قرآن کو حاصل کرنے میں جلدی کر رہے تھے۔ آدم علیہ السلام کی بھی اگر آپ داستان دیکھیں کہ جہاں ان سے کچھ غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، وہ بھی جلدی کے لیے تھی۔ وہ مل جائے دنیا جس میں ہمیشگی ہو، وہ شیطان نے بس فساد اندازی کی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے، آپ اپنا کام کریں، اپنے کام میں نتائج سے بے پرواہ ہو کے کریں، اور اس میں کوئی جلدی نہ کریں۔ خدا جانتا ہے اس نے آپ پر قرآن نازل کرنا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کتنا قرآن نازل کرنا ہے، کتنے آپ کی دعوت میں آپ کو کامیابی ہوگی، کتنے لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ اس سے بے پرواہ ہو کے آپ اپنا کام کریں۔ فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تو سبھی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، وہ نہیں مانا، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس میں چند باتیں ہیں کہ جو ہم پہلے بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے جو فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا آدم کو، تو یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ ایک سجدہ وہ ہے کہ جو ہم اللہ کو کرتے ہیں، جو عبادت کے لیے کرتے ہیں، اس میں تعظیم بھی ہوتی ہے، لیکن ہماری یعنی اللہ کے حضور میں پستی کا اظہار، عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم اس سے مانگتے ہیں، اپنی کم مائیگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سجدہ صرف اس لیے تھا کہ اللہ نے جو آدم کو ایک شرف دیا تھا، یہ فرشتے اس کو ایکنالج کر لیں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ یہ حکم اللہ کا تھا، اللہ تعالیٰ خود موجود تھے، تو اس میں شرک کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ چونکہ عام طور پر کسی کو سجدہ کرنے میں شرک کا امکان ہوتا ہے، شرک کے شائبے کا ایک پہلو ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے روک دیا گیا۔
دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم جانتے ہیں اسی قصے کے بارے میں جب وضاحت ہوئی سورہ کہف میں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ابلیس یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ اس سے یہ بات آپ معلوم ہوئی کہ اللہ نے جو حکم دیا تھا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا، اس میں فرشتوں میں جنات بھی شامل تھے۔ یعنی یہ اس سٹوری کی کوئی ضرورت نہیں کہ ابلیس وہ والا جن تھا کہ جو عبادت کرتے کرتے فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا۔ نہیں، اس کو یوں سمجھیں آپ کہ فرشتوں کو حکم دیا اور اس میں جنات بھی شامل تھے۔ اس کو عام طور پر کہا جاتا ہے، اس سٹائل کو اعلیٰ سبیل تغلیب، یعنی جو غالب ایک گروہ ہے اس کے لحاظ سے بات ہو جاتی ہے اور باقی سب شامل ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ سب کا ذکر کیا جائے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بات جب کرتے ہیں تو اس میں تفصیل کی جگہ اجمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے انداز بیان میں یہی ہے۔ مجھے تو ہمیشہ ہی اس میں بڑی کوفت ہوتی ہے، اگرچہ کہ میں اس میں پھسڈی ثابت ہوتا ہوں، کہ کہیں کوئی بلایا گیا نا تقریر کے لیے یا کانفرنس کے لیے یا کوئی فارمل کوئی پریزنٹیشن ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ لوگ ایکسپرٹس ہوتے ہیں۔ سٹیج پہ جتنے 15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اہم، کم اہم اور غیر اہم، سب کا ایک ایک کا نام لے کے کہیں گے میں بہت شکر گزار ہوں جناب صدر کا اور نائب صدر کا اور فلاں کا، یا اللہ میری جان آپ اپنی گفتگو تقریر شروع کریں اور ہم کو بور نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک اسٹریٹ بات کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس طرح کی چیزوں میں الجھائیں کہ ہم نے فرشتوں کو بھی کہا اور ہم نے جنوں میں کو بھی کہا، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہوں۔ تو اعلیٰ سبیل تغلیب، اس میں سارے ہی شامل تھے، اس میں جنات بھی شامل تھے۔ تو ابلیس نے جو انکار کیا تو وہ جنوں میں سے تھا، ابا، اس نے انکار کیا۔ فقلنا یا آدم، تو ہم نے کہا ہے آدم، ان ھذا عدو لک، یہ تمہارا دشمن ہے، ولزوجک، اور تمہاری بیوی کا، فلا یخرجنکما، تو دیکھو تمہیں ہرگز نہ نکالے یہ، من الجنہ، جنت سے، فتشقا، کہ پھر کہیں تم محروم ہو کے رہ جاؤ۔ یعنی یہ بات وہ پہلے سے اعلان کر چکا تھا کہ مجھے تو نے اے خدایا اس کے آگے سجدہ کرنے کے لیے کہا، جبکہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے پیدا کیا آگ سے، اس کو پیدا کیا مٹی سے، کہاں میں اور کہاں یہ۔ تو اس نے جب یہ دیکھا کہ اللہ نے اس کو چنا ہے تو وہ حسد میں مبتلا ہو گیا۔ حسد کی آگ ایک ایسی آگ ہوتی ہے کہ جس میں آدمی جب مبتلا ہو جائے تو اس کے اندر کی جو ریشنلٹی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان ایک منفی ذہن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور پھر اس کے لیے صحیح اور غلط اس کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی آگ کے کی سیٹسفیکشن کے لیے جو اس کے اندر ہے، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا دونوں کو کہ دیکھو تم اس سے بچ کے رہنا، یہ تمہارا کھلا اعلانیہ دشمن ہے، اور یہ تمہیں اس نے طے کیا ہوا ہے کہ تمہیں نکال دے گا اس باغ سے، پھر کیا ہوگا؟ پھر تم محروم ہو کے رہ جاؤ گے۔ فَإِنَّ لَكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، یہاں تو تمہیں سب آسائش ہے، نہ اس میں بھوکے رہتے ہو اور نہ تمہیں لباس کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہ بھی ہے کہ نہ تمہیں اس میں پیاس پریشان کرتی ہے اور نہ تمہیں گرمی دھوپ لگتی ہے۔ یعنی ایک سردی کے مسائل بیان کر دیے اور ایک گرمی کے مسائل بیان کر دیے۔ سردی میں ایک مسئلہ ہے کپڑوں کا، دوسرا بھوک کا، ان دونوں سے آزاد ہو تم، ایسا اللہ تعالیٰ نے موسم دیا ہوا ہے۔ گرمی میں آدمی کو پیاس کی پرابلم ہوتی ہے، ساتھ ساتھ گرمی لگتی ہے، دھوپ لگتی ہے۔ تو نہیں، یہ ڈائریکٹ ہو رہی ہے۔ ڈائریکٹ سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم کے سامنے موجود ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نہیں جانتا، لیکن یہ سارا بیان ڈائریکٹ بیان ہے۔
کوئی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ بھی ایک الگ سے ایک مسئلہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کو کیسے کیسے جانا، تو اس کے جاننے میں ایک یہ بھی بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ بھائی انسان اللہ سے کیسے نہ جانتا. اس کے والدین نے اس سے ملاقات کی. ملاقات کیا کی؟ بھائی ٹائم گزارا. اب یہ تو نہیں بتایا گیا نا کہ اس میں 2-4 دن لگے، 2-4 ہفتے لگے، مہینے لگے، سال لگے. ایک ٹھیک ٹھاک تجربہ ہوا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ ان کے یہاں اولاد ہوئی ہو اور وہ آپس میں مل کے بیٹھتے ہوں، آپ سوچئے کیا کام ہوتا ہوگا سر ان کو؟ کوئی کام نہیں ہوتا ہوگا. 2-4 بندے آس پاس، کبھی لوڈو کھیلتے ہوگے کہ کبھی تاش کھیلتے ہوگے، ٹائم ہی نہیں پاس ہوتا ہوگا. تو انہوں نے کتنی مرتبہ ان کو بتائی ہوگی یہ بات. بھائی دیر واز اونلی ون واقعہ، ایک ہی تو انسیڈنٹ تھا. وہ خدا کی قسم آج بھی ہوتے تو وہی بتاتے. اتنا بڑا واقعہ دنیا میں کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. تو پتہ ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اللہ نے ہم کو یہ کہا، اللہ نے تمہاری ماں کو یہ کہا، ہم دونوں چلے گئے. تو یہ سٹوری ہے. تو جب انہوں نے سنائی ہوگی اپنے بچوں کو، اور جب وہ رخصت ہوئے ہوں گے تو بچوں نے اپنے بچوں کو کیا سنایا ہوگا؟ یار یہی سنایا ہوگا. دا بگیسٹ آف آل تھنگس تو اس لیے دنیا جب پھیلی ہے تو اللہ، خدا، گاڈ یہ ایک ہاؤس ہولڈ نیم تھا، سب جانتے ہیں. یعنی اس کی اور وجوہات بھی ہیں. میں صرف ایک ایسی بیچ میں بات آ گئی. آیت 118 میں جو ہے یہ 2 چیزیں جن کا اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا، یعنی یہ ان کی تخلیق کو اس قسم کی تھی، جس پروویژنز وہاں ہر طرح کی موجود تھی. جس جگہ وہ تھے اس جگہ یہی سہولتیں تھیں. نہ سردی تھی نہ گرمی تھی، تو درمیان کا اچھا موسم تھا. ہاں آج کل کا جو موسم ہے ذرا کچھ تھوڑا سا اس طرح کا، اس کی پرابلم نکال دیں، تھوڑی سی اسموگ نکال دیں. جو اپنے آپ کو سطر پوشی کی جو جبلت ہے انسان میں، وہ رکھ دی گئی تھی تو اس کے پوائنٹ سے بتایا گیا یا تخلیق ہی ایسے ہوئی تھی لباس کے؟ ہاں نہیں، وہ تب تک ان کے اندر ابھی وہ حیا کا احساس پیدا نہیں ہوا تھا. وہ تو ابھی آگے ہو رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہاں یہ سب چیزیں تھیں کہ جن میں ان کو سہولت اور آسانی تھی. فوسوس الیہ الشیطان، تو وسوسہ کیا ان کی طرف شیطان نے، یعنی شیطان نے ان کو ورغلایا. قال یا آدم، انہوں نے کہا کہ اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس درخت کے بارے میں جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، وملک لا یبلا، اور اس بادشاہی کا میں تمہیں پتہ نہ بتاؤں جس میں کبھی زوال واقع نہیں ہوگا، کبھی اس سے تم نہیں محروم ہوگے. یہ آگے کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے جو وسوسہ اندازی کی اس میں یہ ایک گویا کہ استعارہ تھا. وہ ان کو اس طرف کھینچ رہا تھا کہ جو انسانوں کی نسل تناسل کے آگے بڑھنے کا اہتمام اللہ نے انسان کے اندر رکھا تھا، مگر ابھی وہ نمایاں ہو کے آدم و حوا کے سامنے نہیں آیا تھا. یہ شیطان کی وسوسہ اندازی کے بعد ان کو اس کا احساس ہوا. فَأَكَلَا مِنْهَا، تو ان دونوں نے اس میں سے کھایا. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو وہ لگے اپنی شرم گاہوں کو چھپانے. وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ لگے چھپانے جنت کے پتوں سے اپنی شرم گاہوں کو. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. فغوا، تو سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا. یعنی اس قصے کو اللہ نے یوں بیان کیا ہے کہ جس میں آپ سمجھیں کہ ایک استعارے کی زبان ہے، جس میں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے، ابلیس نے آدم و حوا کو انسان کے اندر کی اس کمزوری پر ابھارا
کہ جو ایک جانب کمزوری ہے اور دوسری جانب وہی اللہ کے ہاں اہتمام ہے انسانی نسل کے آگے بڑھنے کا، تو اس نے ان کو اس کی طرف جب مائل کیا تو اس کے نتیجے میں ایک تو یہ کہ وہ اس کی بات میں آ گئے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی باتوں کو سن کے ان کے اوپر وقتی طور پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جس کے بعد انسان کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے حکم اور اس کی پاسداری کا احساس اوجھل ہو جاتا ہے. سو وہ معلوم ہوتا ہے ان کے اندر ہوا، اور پھر اس کے بعد جب ان کو اچانک محسوس ہوا کہ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، تو پھر ان کے اندر وہ ایک معلوم ہوتا ہے شرمندگی اور ندامت پیدا ہوئی، اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ پھر وہ شرم حیا ان میں نمایاں ہو گئی، اور انہوں نے اپنی شرم گاہوں کو ڈھانپنا شروع کر دیا جنت کے درختوں کے پتوں سے. چنانچہ یہ ہوا وہ واقعہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بس اتنا ہی کچھ پردے کے ساتھ اس کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کیا، اور یہ فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، تو پھر چنا اس کو اس کے رب نے، فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، تو اس نے اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی فرمائی. یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس مقصد کے لیے چن لیا کہ ان کے اندر اس غلط کام کرنے کے بعد سخت شرمندگی پیدا ہوئی. اس شرمندگی کے نتیجے میں ان کو اللہ نے چنا، اور قرآن سے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود الفاظ تجویز کیے اور انہوں نے ان الفاظ کے ذریعے سے توبہ کی. تو یہاں فرمایا تو فتاب علیہ، اس نے ان کی توبہ قبول کر لی. سورہ بقرہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات، انہوں نے آدم نے اپنے رب سے کلمات لیے، فتاب علیہ، پھر توبہ کی، اس نے ان کی توبہ قبول کر لی. اور سورہ اعراف میں توبہ کے الفاظ بتا دیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم لازماً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی بہترین اللہ کی طرف غلطی کے بعد رجوع کرنے کے لیے الفاظ. یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا طریقہ ہے، یعنی آپ کے اندر صحیح جذبات پیدا ہو جائیں تو پھر بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو الفاظ دے دیتے ہیں. یہ جو آپ کی سورہ فاتحہ ہے یہی اصل میں یہی ہے. سورہ فاتحہ اصل میں عرب کے اس ماحول میں جس میں ابھی قرآن اترنے والا تھا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، تو بعض ایسے نیک فطرت نیک سیرت لوگ تھے کہ جو نہ شرک کرتے تھے، نہ بدکاری کرتے تھے، نہ اور غلط کام کرتے تھے، بے چینی بے تابی سے اللہ کی طرف رجوع کرتے اور اس سے مانگتے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اللہ نے ان کے اس پوری انڈرسٹینڈنگ اور کیفیت کو صحیح ترین الفاظ دے دیے، جو سورہ فاتحہ ہے، جو دعا ہے، اور پورا قرآن اس دعا کا جواب ہے اللہ کی طرف سے. سو یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہی ہوا. اس سے ایک اور نقطہ بھی واضح ہوتا ہے کہ بھائی اصل چیز الفاظ نہیں ہے، اصل چیز جذبات ہے. الفاظ ان جذبات کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو آپ کے اندر جذبات پیدا ہو گئے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ میاں خود ہی آپ کو الفاظ دے دیتے ہیں. لیکن آپ محض الفاظ بولیں اور جذبات نہ ہوں تو یہ ناکافی نامکمل چیز ہے جس سے کہ آگے بڑھنا چاہیے. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ. دونوں یعنی آدم و ابلیس، آدم و حوا نہیں. بعضکم لبعض عدو،
تم میں سے بعض دوسروں کے دشمن ہو گئے. یہ مجھے ہمیشہ اٹ ساؤنڈ سو فنی. اور ایک ایسی درمیان میں ایک لائٹ چیز آنی چاہیے نا. تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ کہا کہ اب تم میاں بیوی یہاں سے اترو اور ہمیشہ کے لیے میرا خیال ہے کسی ایسے معصوم مفسر نے یہ بات لکھی ہے جن کے گھر کے حالات میں کچھ تھوڑی سی پرابلم ہے. ان کا کہ یہ جو دشمنی ہے یہ میاں بیوی کی دشمنی ہے. نہیں بھائی، یہ بات بالکل واضح ہے. میاں بیوی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ سورہ لفظ سے مطلب یہ کہ it was in any case not this زمین ورلڈ نہیں تھا، یہ ارتھ نہیں تھی. اوکے. ہم لوگ کچھ لاسٹ ٹائم ایک دفعہ کہہ رہے تھے نا، اصل میں یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اہبتوا مصرن، تم جاؤ کسی مصر میں. وہ تو زمین ہی میں ہے. تو اس لیے سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں نا. کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ یہ زمین ہی میں ہے، اس کا امکان ہے. آپ کا یہ کچھ غالب امکان ہے. جب اللہ نے بات نہیں کی ہے تو ہم کیسے حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں؟ تو ہم دونوں کمپرومائز کر لیتے ہیں اس میں کہ ہم دونوں اپنی اوپینین پر غور کرتے رہیں گے، دوسرے کی بات سنتے رہیں گے. لیکن ٹھیک ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. قرآن میں تو ضرور باقی ڈسکرپشن میں تو آیا ہے نا کہ اونچائی پہ ہوگا ایسے جی جی. تناور درخت ہوں گے، لیکن وہ یہ جو ہے نا کہ یہ باغ میں ان کو رکھا، کہاں رکھا ظاہر ہے اس کی صراحت نہیں ہے. فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی محروم ہوگا. سب انسانوں کے لیے، ساروں کے لیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ وحی کی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں انسانوں کو وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچائی، اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی عنایت ہے کہ اس نے انسان کو جو عقل دی، جو فطرت دی، اس پر مزید ایک اور روشنی دی. قرآن ہماری عقل اور ہماری فطرت کی نفی نہیں کرتا، بلکہ اس کو بنیاد بنا کر یہ بتاتا ہے کہ جو اللہ کی وحی ہے یہ اسی پر نور علی نور ہے، اس روشنی پر مزید روشنی ہے. خدا کی وہ بے پناہ مہربانی ہے جس کو سورہ مائدہ کی اس مشہور آیت میں، آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. یعنی دنیا میں نعمت، زندگی خود ایک نعمت، رشتے ناطے نعمت، عقل و فطرت نعمت، تمام وسائل نعمت، مگر ایک کسر رہ گئی تھی پھر بھی کہ بہت سے سوالات تھے کہ جن کے جواب نہیں مل رہے تھے، بڑی بے چینی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے سے اس کو دور کیا اور یہ فرمایا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. تو یہ اسی نعمت کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب میری ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ محروم رہے گا. فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے زندگی میں تنگی ہوگی. یہ تنگی کیا ہے؟ یہ وہ تنگی ہے کہ جو ایک ایمان سے محروم، اللہ کے دین کو ٹھکرانے والے انسان کے اندر کی وہ بے چینی ہے کہ جو بے چینی اللہ اور اللہ کی یاد کے سوا کوئی اور چیز دور کر ہی نہیں سکتی. انسان ہے نا، انسان کی ایک فطرت ہے، جس فطرت پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. وہ فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ہم اگر اس کا شکر ادا نہیں کریں گے،
ہمارے اندر ایک بے چینی رہے گی. وہی بے چینی رہے گی جو اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر کے، زیادتی کر کے، روٹھ کے ان سے الگ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یہ موقع نہیں پاتا کہ ان کو ملے، ان سے معافی مانگے اور ان کو کہے کہ آپ نے مجھ پر کتنے احسانات کیے ہیں. تو ماں باپ کے احسانات غیر معمولی ہیں. ماں باپ کا بھی بنانے والا اللہ ہے. تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہونے کا موقع نہیں ملا تو اس کی زندگی میں تنگی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے زندگی میں تنگی ہے. یعنی اس تنگی میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یار تنگی کدھر ہے؟ عیش کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں، جب پریشان ہوتے ہیں شراب پیتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں. آپ ہمیں چکر دے رہے ہیں کہ ان کو تنگی ہے. میں گزارش کروں کہ وہ شراب بھی اسی لیے پیتے ہیں، بے چینی ہے. یعنی جس شخص کو سجدہ مل گیا ہو اور سجدے کے ساتھ 2 آنسو نکال کے وہ اپنے رب کو مطمئن کر دے، وہ کتنا اس کا کتنی پریولیج ہے یار، وہ کتنے عیش میں ہے. وہ جن لوگوں کو یہ پریولیج حاصل نہیں ہے وہ مجبور ہیں کہ پھر کوئی مصنوعی طریقہ اختیار کریں، اور آپ کسی کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کتنا بے چین ہے. یہ ہمارا رب بتا رہا ہے کہ جو اللہ کے پیغام سے پہلو تہی اعراض اختیار کرتا ہے، پیٹھ دکھاتا ہے، اس کی زندگی میں چین نہیں آ سکتا. تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ایسی زندگی ہے جو میں تنگی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور ہم انہیں اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا. یہ بھی ممکن ہے کہ لٹرلی اندھے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ ان کو دیکھنے کے باوجود ان کو صحیح اسپرٹ کے ساتھ، ان کی صحیح ویلیو کے ساتھ نہیں دیکھ پائیں گے. تو دونوں ہی امکانات ہیں. بہرحال ان کی زندگی آخرت میں مزریبل ہوگی. قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، وہ کہیں گے کہ اے میرے رب تو نے ہم کو کیوں اندھا پیدا کیا، کیوں اندھا اٹھایا، وقت کنت بصیرا، جبکہ دنیا میں تو میں بہت دیکھتا تھا. قال، وہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح سے تمہارے پاس میری نشانیاں، میری آیات آئیں تھیں، تو فنسیتہا، تم نے ان کو ایسے ہی نظر انداز کر دیا تھا. یعنی تم نے ان کو نظر انداز کیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہیں بھی اسی طرح سے نظر انداز کر دیا جائے گا. تم نے خدا کے پیغام کو کوئی لفٹ ہی نہیں دی یار، تم نے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی. تم اپنے چکروں میں پھنسے رہے، تمہیں فرصت ہی نہیں تھی، تمہارے نزدیک دنیا کے اور کام زیادہ اہم تھے، تو تم نے میرے پیغام کو اگنور کیا تھا نا. آج میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں، جو تم نے کیا میں بھی وہی کروں. معلوم یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کے ہاں آخرت میں انسان کا جو انجام ہوگا وہ اس دنیا کی زندگی میں اس کے رویے کے عین مطابق ہوگا. جیسا اس دنیا میں اللہ کی طرف سے اس سے رویہ مطلوب تھا، اگر اس نے پورا کر دیا تو وہاں پھر جو اس کی مرضی ہے وہ پوری ہو جائے گی. بھائی اس دنیا میں آپ اللہ کی مرضی پوری کریں تو اللہ آخرت میں آپ کی مرضی پوری کرے گا. اس دنیا میں آپ من مانی کریں، اس دنیا میں خدا کی بتائی ہوئی باتوں کو نظر انداز کریں تو وہ آخرت میں آپ کو نظر انداز کر دے گا. اور یہ نظر انداز کرنا یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو چھوڑ دے گا جاؤ یا جتھے مرضی جانا جاؤ. یہ بڑی سخت بات ہے. یعنی پھر وہ شخص خدا کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو اس کا حشر ہوگا اس کو قرآن نے اور جگہوں پر بیان کیا ہے. فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، ہم اسی طرح بدلہ دیں گے ان کو من اسرف، جو حد سے آگے گزر گئے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور انہوں نے اپنے رب کی آیات
کو نہیں مانا، یعنی حد سے آگے بڑھے اور اللہ کی آیات کا انکار کر دیا۔ یہ قرآن ہمیشہ ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ بیان کرتا ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں اور کچھ لوگ انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ یار اپنی اپنی قسمت ہے، کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہوتا دنیا میں اس طرح کا۔ آپ اخلاق میں ٹھیک ہیں، آپ کردار میں اچھے ہیں، آپ اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، آپ نے اپنے اوپر کنٹرول رکھا ہوا ہے، تو آپ خدا کی آیات کو مانیں گے مراد دل سے مانیں گے، آپ کے اندر اس کا اثر ہوگا۔ آپ حد سے آگے بڑھتے ہیں، آپ اللہ اور بندوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ خدا کی آیات سے مستفید ہو سکیں، وہ آپ پر اثر کر سکیں۔ یہی بات یہاں بھی بیان کی گئی ہے۔ فرمایا کہ من اسرفا کذالک نجزی من اسرفا، اسی طرح سے بدلہ دیں گے ان کو ہم جو حد سے گزر گئے، ولم یؤمن بآیات ربی، اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لائے۔ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ دونوں ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ بڑا چنگا سی پر یار کچھ دین دے قریب نہیں آیا، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دین صحیح طرح سے کسی نے بتایا نہ ہو، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر بندہ گڑبڑ ہے تو اس کو دین نہیں سمجھ میں آ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اپنی اصلاح کر کے اپنے رب کے کلام کی طرف مائل ہوں۔ فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب وہ زیادہ سخت ہے اور ابقا ہے، باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو دنیا میں اگر آپ کو کچھ پریشانیاں ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے آپ بے چین ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ چند دن کی ہے بھائی، یہ کوئی آزمائش ہے، اس پہ آپ صبر کریں، اس میں آپ انتظار کریں۔ جس دن آپ فوت ہوں گے اس کے 2-4 دن بعد آپ کو وہ یاد بھی نہیں کرے گا، آپ کی چھٹی ہو جائے گی، اگلی اننگز کوئی اور کھیلنے آ جائے گا، تو آپ کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ کسی نے ایک بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ دی، ڈونٹ ٹیک یور سیلف سیریسلی، نو بڈی ایلس ڈز اٹ۔ تمہیں کوئی اور بھی سیریسلی لے رہا ہے، تم اپنے آپ کو خامخواہ سیریسلی لے رہے ہو، تو آپ صبر کریں، آپ اس کو جھیلیں، ایک دن چھٹی ہو جانی ہے، گل مک جانی ہے، تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہاں کی پریشانی ہے جو پریشان کن چیز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پریشانی بھی زیادہ ہے اور خاتمہ بھی نہیں ہونا۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، آخرت کا عذاب اشد و ابقا، زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، پھر کیا ان لوگوں کے لیے اس سے ہدایت نہیں حاصل کرنے کا امکان ہوا کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، یمشون فی مساکنہم، یہ ان کی بستیوں میں ابھی بھی چلتے پھرتے ہیں۔ یہ بھی ویسے ایک بڑی انسان کے ساتھ پرابلم ہے۔ ہم جس دنیا میں جیتے ہیں، ہم کو پہلے تو نہیں آئے ہوئے، آنیسٹلی روزانہ آئے دن ہم گفتگو کرتے ہیں، یہ وہ تھے اور فلاں تھے، وہ جا چکے ہیں، ہمارے بھی جانے کی باری آنے والی ہے، لیکن آدمی اس میں زیادہ توجہ نہیں کرتا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قومیں کہ جو عذاب سے دوچار ہو گئیں اور ان کے کھنڈرات ابھی بھی موجود تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اور یہ اپنی تجارتی جو ان کے تھے نا سفر، ان میں وہاں سے گزرتے بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ چیز ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنی؟ فرمایا ان فی ذالک لآیات، اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ لأولی النہی، عقل والوں کے لیے۔ یعنی یہ بھی ویسے ایک عظیم الشان کام ہے کہ دنیا میں ایک بڑی تعداد میں مسلمان اس بات کا قائل ہے اور پریکٹسنگ مسلمان کہ دین میں عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کمال یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اگر وہ یہ بات کریں تو اگر وہ نیک لوگ ہیں
تو اللہ میاں کوئی نہ کوئی میڈل ان کو ضرور دے گا. تو تم نے بہت صحیح سمجھا عقل کو استعمال نہیں کر. پھر کس چیز کو استعمال کر رہے ہیں؟ گھٹنوں کو استعمال کرنا ہے, ٹخنوں کو استعمال کر, عقل ہی کو تو استعمال کرنا ہے. وہ آپ دیکھیں قرآن مجید بار بار اسی چیز کو بیان کرتا ہے. فرمایا کہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے کہ جو عقل والے ہیں. ولولا کلمۃ سبقت من ربک, اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی. کیا بات؟ مہلت, ڈھیل. تو کیا ہوتا؟ لکان لزامن و اجل مسمى, تو لازماً عذاب آ جاتا. و اجل مسمى یہ پچھلی بات سے ہے کہ ایک وقت مقرر نہ ہوتا. اگر ایک بات طے نہ ہوتی اور ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو لکانا لزامن, تو لازماً عذاب آ چکا ہوتا. خدا کے ہاں اصل میں جلدی نہیں ہے, وہ لوگوں کو موقع دیتا ہے, اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہے, اور اس لیے بھی کہ وہ چاہتا ہے کہ اگر لوگوں نے غلط رویہ اختیار کرنے کی روش کو جاری رکھنے کا فیصلہ ہی کر لیا ہے تو وہ پھر اپنے آخری انجام تک پہنچنے کے لیے وہ سارا بندوبست دنیا میں کر کے جائیں کہ جس کے بعد پھر وہ اب بچیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس وقت, اے ہمارے پیغمبر, آپ کے خلاف, آپ کے ساتھیوں کے خلاف, ہم کسی وقت بھی ان کو پکڑ سکتے ہیں, ان کو عذاب سے دوچار کر سکتے ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ ان کو مہلت دی ہوئی ہے, پہلے سے کچھ وقت مقرر ہے جس کے آنے سے پہلے ہم ان کو نہیں پکڑیں گے. چنانچہ جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی, چنانچہ پھر کیا کریں؟ فصبر, آپ صبر کریں. یعنی آپ ثابت قدمی سے اپنے موقف پر قائم رہیں. علی ما یقولون, آپ ثابت قدم رہیں ان باتوں پر کہ جو یہ کہتے ہیں. یعنی یہ آدمی اگر گھٹیا آدمی ہے اور اس کی زبان بھی گھٹیا ہے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی اذیت ناک چیز ہوتی ہے. ایک بندہ جانتا ہے یار کہ میرا قصور کوئی نہیں ہے, میں تو ان کے بہتری کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں, اور ادھر معلوم ہوتا ہے کہ زبان میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے ہر طرح کی منفی چیزوں کو بیان کرنے میں. تو فرمایا کہ اے پیغمبر, جب یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے پکڑے جانا ہے, یہ اس وقت بچے ہوئے اس لیے ہے کہ خدا نے ڈھیل دی ہے ان کو, تو جب یہ بات ہے تو فصبر, آپ صبر کیجئے, علی ما یقولون, اس پر کہ جو یہ بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا, اور تسبیح کیجئے اس کی اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ, اور رات کے مختلف حصوں میں فسبح, تو آپ تسبیح کیجئے. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ, اور دن کے بھی کناروں پر. لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ, تاکہ آپ راضی ہو جائیں. کیا بات ہے یار, یعنی مطلب یہ ہے کہ یار یہ جو کچھ جھوٹ بول رہے ہیں, مکاری کر رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں, مخالفتیں کر رہے ہیں, بری باتیں, منفی باتیں کر رہے ہیں, چھوڑیں, ڈونٹ ایون بادر اباؤٹ them. آپ نماز پڑھیں, آپ اللہ کی تسبیح کریں, آپ اس کی حمد کریں, اس کو ہر عیب سے پاک قرار دیں, اس کے اندر تمام خوبیوں کے موجود ہونے کا اعلان کریں, اس حقیقت کو اپنے اندر ایبزارب کریں, اور اپنے ایمان کو, اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں. تو کریں بھی دن کے مختلف حصوں میں, سورج کے نکلنے سے پہلے, سورج کے غروب ہونے کے بعد, رات کے اندھیروں میں, صبح کی روشنی میں. کیوں؟ یہی دن کے مختلف حصے ہیں. سورج کا طلوع ہونا, سورج کا نصف النہار تک پہنچنا, سورج کا ڈھلنا شروع ہونا, سورج کا غروب ہونا, اندھیرے کا چھا جانا. یہ بتاتا ہے کہ ایک بادشاہ ہے جو چھایا ہوا ہے, وہی دنیا چلا رہا ہے, اور اس نے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے صبح بنائے اور شام بنائی, اور اس نظام کے ذریعے سے اس نے ہمیں خوراک دی, ہماری صحت کا بندوبست کیا, اور
نہ جانے کیا کیا اس میں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں. تو اس رب کو یاد کریں اور ان مختلف اوقات میں یاد کریں جو اس دنیا میں روزانہ کے انقلابات کے ذریعے سے خدا کے موجود ہونے کی گواہی دیتے ہیں. آپ یہ سوچئے رات کے اس وقت اندھیرے میں ہم بیٹھے ہیں, ہمیں پورا اطمینان ہے اگر زندہ رہے تو صبح سورج پھر نکلے گا روشنی کے ساتھ, پھر اٹھے گا, پھر اپنے عروج کو پہنچے گا, پھر ڈھلے گا اور پھر غروب کی طرف جائے گا, پھر وہ ڈوب جائے گا اور پھر اندھیرا ہو جائے گا. معلوم ہوتا ہے ایک بادشاہ ہے جو اس کو چلا رہا ہے, اور کیوں چلا رہا ہے یہ بھی ایک اہم بات ہے یار. میرے لیے چلا رہا ہے, آئی نیڈیڈ اٹ, میری ضرورت ہے, اس لیے اس نے میری خدمت میں اس کو لگایا ہوا ہے. آپ ان فضول قسم کے بکواس لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوں, آپ ان کو نظر انداز کریں اور اپنے رب کو یاد کریں اور صبح و شام یاد کریں تاکہ آپ راضی ہو جائیں. یعنی جب آپ کا سجدہ ٹھیک ہو جائے گا, آپ کا قیام ٹھیک ہو جائے گا, اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو جائے گا, تو پریشانی تو ختم ہو جائے گی. پھر تو راضی ہے, آدمی مطمئن ہوگا. فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور ان میں سے بعض لوگوں کو جو ہم نے دنیاوی زندگی کے کچھ اسباب دیے ہوئے ہیں, کچھ گلیمر رونقیں دی ہوئی ہیں ساز و سامان کی شکل میں, ہم نے اس میں ان کی آزمائش کے لیے ان کو یہ کیا ہے, لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ, ان کی آزمائش کے لیے کیا ہے. یہ سب کچھ جو ان کو ملا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ ان کو اس ساز و سامان میں امتحان میں ڈالا جائے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, اور آپ کے رب کا رزق وہ بہتر بھی ہے اور ابقا, ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ کیا فائدہ ہوا ہے یار اس کا کہ اتنی دولت اکٹھی کی اور پتہ کیا لگا کہ یار وہ بندہ فوت ہو گیا. بھائی جان تو یہ کیتا کیوں سی جی, اگر فوت ہی ہونا سی یعنی محنت کیوں کیتی سی. تو یہاں تو سب کچھ رہ جانے والا ہے. آپ ان کی چیزوں سے, اس گلیمر سے زیادہ ڈونٹ بی امپریسڈ, کہ یہیں سب کا سب رہنے والا ہے. وہاں کا جو رزق ہے بہت بہتر ہے یار. تم نے کھائے ہوں گے اچھے کھانے, تم امیجن ہی نہیں کر سکتے جو وہاں سب کچھ ملے گا. اور کھانا تو ایک چیز ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا, اور وہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں. تو فرمایا کہ آپ پرواہ نہ کریں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, آپ اپنے لوگوں کو نماز کی تلقین کریں اور خود بھی اس کے پابند ہوں. اہل کا گھر والے اور ساتھی سبھی شامل ہیں. گھر والوں میں بھی وہ جو آپ کے مشن میں شامل ہیں, اور ساتھی بھی, اور غریب غربا جو آپ کے ساتھ تھے, سب کو اصل میں ایک شرف بخش دیا گیا کہ ہمارے پیغمبر کے گھر والے ہیں, اہل ہیں. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اور اس پر آپ پابند ہوں خود بھی. لا نسألک رزقا, ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے کہ آپ ان کے ساز و سامان کی طرف دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساز و سامان کی طرف نہیں دیکھتے تھے, مگر ایک چیز ضرور ہوتی ہوگی, کیا یہ میرے غریب لوگ ہیں بیچارے میرے ساتھ, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک میری بیوی ہوتی تھی بہت امیر, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بلا لی, اس کا بھی مال انہی کے لیے نچھاور کر دیا, اب وہ بھی نہیں ہے. تو آپ کے نعوذ باللہ کبھی دل میں کبھی آتا ہی نہیں ہوگا کہ یار یہ کوئی مجھے ملے, کوئی چیز ایسی ملنے والی, مگر یہ ضرور آتا ہوگا کبھی کبھی کہ یار اگر یہ مل جائے تو میں ان کو دے دوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روک دیا کہ نہیں, لا نسألک رزقا, ہم نے آپ سے رزق نہیں مانگا. نحن نرزقک, ہم آپ کو رزق دیں گے, ان کو بھی دیں گے. یعنی آپ ہماری ڈیوٹی دے رہے ہیں تو ہم آپ کو اس ڈیوٹی پہ آپ کو تنخواہ نہیں دیں گے, کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ یو آر ڈوئنگ سو مچ فار می, اور میں آپ کو نہیں دوں گا, میں آپ کے ساتھیوں کو نہیں دوں گا. تو فرمایا کہ نحن نرزقک, ہم آپ کو رزق دیں گے. والعاقبۃ للتقویٰ, اینڈ مور اوور انجام کار کامیابی صرف تقوی والوں کے لیے. وقالوا, اور انہوں نے کہا, لولا یاتینا بآیۃ من ربہ,
انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں یہ لے کے آتے؟ یعنی ہمیں ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، وہ ایک نشانی لے آئیں، نشانی میرا کوئی معجزہ، تو ابھی ہم پھٹ مان لیں گے، پھٹ، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بڑی زبردست یہ سیاستدان ہوتے تھے، کیونکہ اور سیاستدان ہونا ان کی مجبوری تھا، ایک ان کا سسٹم تھا، ایک ان کا دبدبا تھا، اور ان کا اقتدار جا رہا تھا۔ تو اب اقتدار جاتے ہوئے جو بندہ پریشان ہوتا ہے اور برائٹ ہوتا ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے، اور عام سادہ بیوقوف آدمی سمجھتا ہے بالکل صحیح بات کر رہا ہے۔ سمجھیے وہ آخر وقت ہی کہتے رہے، فرعون کا بھی یہی تھا کام، اور انہوں نے کہا کہ لولا یاتینا بآیۃ من ربی، کیوں نہیں یہ لاتے ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی؟ باتیں کیے جا رہے ہیں، باتیں کی جا رہے ہیں، کوئی نشانی لے کے آئیں۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس اس کی گواہی نہیں پہنچی جو پچھلے صحیفوں کی تھی؟ یعنی پچھلے صحیفوں میں جو ہمارے پیغمبر کے آنے کے بارے میں خبریں موجود ہیں وہ ان کو نہیں پہنچی۔ اس بیان میں ایک اور دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کرتے ہیں، مکی دور میں ایسا تو نہیں تھا کہ ابھی کھل کے اہل کتاب یہود و نصارہ سامنے آئے تھے، مگر وہ ان کو پیچھے سے فیڈ کرتے تھے، سوالات ان کو دیتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یار یہ اگر مکے ہی میں دعوت ختم ہو جائے تو ہمارا کام ٹھیک ہو جائے، تو وہ ان کو کرواتے تھے۔ جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بھی امریکہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار یہ سوویت یونین ہے، یہ مجاہدین کے ذریعے سے ختم ہو جائے تو ہمارا تو پھر مسئلہ ٹھیک ہو جائے نا، ہم ڈائریکٹلی انوالو بھی نہ ہوں۔ تو اس طرح کی بدماشی وہ لوگ بھی کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ چائنا کو یہ ٹیکل کر لیں یا فلاں کر لیں تو ہم پیچھے بیٹھے رہیں۔ تو وہ جو یہودی اور نصرانی تھے، ان دا فرسٹ فیز مکے ہی میں وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے یہ مشرکین ہی ان کو ٹیکل کر لیں تاکہ ہماری باری نہ آئے، تو پھر ان کو سوال بتاتے تھے، اعتراضات بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب میں کہا کہ کیا ان کے پاس وہ واضح نشانیاں نہیں آئیں جو پچھلے صحیفوں میں موجود ہیں؟ یعنی وہ جو ان کے وسوسہ اندازی کرنے والے ہیں انہی پر بات پہنچا دی کہ تمہاری کتابوں میں سب کچھ موجود ہے، یہ بتاؤ بدماشوں، یہ بتاؤ ان کو تم نے اپنے ذمہ کیا لیا ہے، ان کو ورغلانا؟ اور تم کو تو ہم نے یہ سارا کام سونپا تھا کہ تم ہمارے پیغمبر کے بارے میں جو تمہاری کتابوں میں چیزیں موجود ہیں وہ کھول کے بتاؤ، اور ان کو کہو کہ مکے والوں ان پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ اس کو چھپا دیا، اور کر کیا رہے ہیں؟ ان کو ورغلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سٹل انداز میں ان کو یہ کہا، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر یہ ہوتا اس سے پہلے کہ ہم ان کو ہلاک کر دیتے، اگر ہم ان کو اس سے پہلے ہی کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، لقالو، تو یہ کہتے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے رب تو نے کوئی رسول ہماری طرف کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان نذل و نخزا، کہ ہم ذلیل ہوتے، رسوا ہوتے۔ ذلیل اور رسوا ایک ہی چیز ہے، لیکن اگر یہ الگ الگ آئیں، ان نذل و نخزا، تو اس میں پھر یہ فرق کیا جائے گا۔ ہوتا ہے نا الفاظ مترادفات ہوتے ہیں، ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں دو الفاظ، اور ہم عام طور پر اسی مفہوم میں بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی ہے ذلیل اور خزیون ایک ہی مطلب ہے، لیکن جب دونوں ساتھ آئیں گے تو پھر الگ الگ ان کا مطلب سمجھنا پڑے گا۔ تو الگ الگ سمجھیں گے تو اس میں دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک ذلت کا یہ پہلو ہوتا ہے کہ بندہ اندر ہی محسوس کرتا ہے میں ذلیل ہو رہا ہوں،
یہ ہوتا ہے کہ بندہ اندر محسوس کرتا ہے میں ذلیل ہو رہا ہوں اس وقت، اور دوسرا لوگوں کے سامنے آدمی ذلیل ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ دونوں کو بیان کر دیا کہ فرمایا کہ اگر ہم اس سے پہلے ان کو عذاب دے دیتے، کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو نے کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف کوئی رسول، پھر ہم پیروی کرتے اب تیری آیات کی اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے. قل، آپ کہہ دیجئے، کل متربص، سبھی اب انتظار میں ہیں، سبھی منتظر ہیں. فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، تو ان قریب تم جان لو گے کہ کون ہے کہ جو سیدھے راستے پر چلنے والا ہے اور کون ہے کہ جو غلط راستے پر چلنے والا ہے. ومن اہتدی، اور کون ہے کہ جو ہدایت پا گیا اور کون ہے کہ جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا. میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں. آج ہم نے سبق شروع کیا تھا آیت نمبر 115 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدم، اور ہم نے آدم سے عہد لیا اور ذمہ داری سونپی ان کو، من قبل، اس سے پہلے، فنسیا، تو وہ بھول گئے، ولم نجد لہو عزما، اور ہم نے ان کے اندر عزم یعنی ارادے کی پختگی نہیں پائی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا، تو سبھی نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، وہ نہ مانا. فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، تو ہم نے کہا کہ اے آدم یہ تمہارا دشمن ہے، ولزوجک، اور تمہاری بیوی کا بھی. فلا یخرجنکما، تو دیکھو تمہیں ہرگز تم دونوں کو یہ نہ نکالنے پائے، من الجنہ، جنت میں سے، فتشقا، پھر تم محروم ہو کے رہ جاؤ. ان لک الا تجوع فیہا ولا تارا، تمہارے لیے تو نہ بھوک ہے اس میں اور نہ ہی تم لباس کی ضرورت مند ہو. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہ بھی کہ تمہارے لیے نہ پیاس ہے اس میں اور نہ دھوپ اور گرمی ہے. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے وسوسہ اندازی کی اس پر. قال یا آدم، اس نے کہا کہ اے آدم، هل أدلك على شجرة الخلد، کیا میں تم کو ہمیشگی کے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ وملک لا یبلا، اور اس بادشاہی کی طرف کہ جو کبھی زوال پذیر نہیں ہوگی. فَأَكَلَا مِنْهَا بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ایسی زبردست ایڈورٹیزمنٹ تھی کہ مطلب ایسی ٹیمپٹ ہوتا ہے. فَأَكَلَا مِنْهَا، تو دونوں نے اس میں سے کھایا. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو کھل گئیں ان پر ان کی شرمگاہیں. وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ، تو وہ لگے چھپانے، علیہما من ورق الجنہ، اپنے اوپر جنت کے درخت کے پتوں سے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بھٹک گیا. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، تو چنا اس کو اس کے رب نے. فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اس نے توبہ کی تو اس نے اس کی توبہ قبول کی. وَهَدَىٰ، اور اس نے اس کی رہنمائی کی. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا اس نے کہ اتر جاؤ تم دونوں اس میں سے سارے کے سارے، اتر جاؤ اس میں سے تم سارے کے سارے. وہ دونوں میں نے اہبتا کی وجہ سے کہا، اس میں دو ہیں نا. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض دوسروں کے دشمن ہوگے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے. فَمَنِ اتَّبَعَ ہدایا، پھر جس کسی نے پیروی کی میری ہدایت کی. فَلَا يَضِلُّ وَيَشْقَىٰ، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ محروم ہوگا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي،
اور جو کوئی میری یاد دہانی میرے ذکر سے منہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ تو اس کے لیے ایک تنگی کی زندگی ہوگی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وہ کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا وقد کنت بصیرا جبکہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا فرمایا کہ ہماری آیتیں تمہارے پاس آتی تھیں تو تم نے بھی اسی طرح سے انہیں نظر انداز کیا، ایسے ہی نظر انداز کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ اور اسی طرح سے ہم بدلہ دیں گے ان کو جو حد سے گزر گئے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لائے. ان فی ذالک لآیات یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں لأولی النہی عقل والوں کے لیے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک اگر نہ ہوتا ایک فیصلہ جو تمہارے رب کی طرف سے ہو چکا لکان لزامن تو لازماً ان کی اوپر عذاب آ جاتا. و اجل مسمى یعنی ایک مقرر مدت اگر نہ طے ہوتی پہلے سے. فاصبر چنانچہ اے پیغمبر آپ صبر کیجئے علی ما یقولون اس پر کہ جو یہ کہتے ہیں. وسبح بحمد ربک اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ قبل طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وقبل غروبها اور اس کے غروب ہونے سے پہلے ومن آناء اللیل اور رات کے مختلف حصوں میں فسبح تو آپ تسبیح کیجئے واطراف النہار اور دن کے مختلف کناروں پر لعلک ترضی تاکہ آپ راضی ہو جائیں. ولا تمدن عیناک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا اور نہ آپ آنکھ اٹھا کر دیکھیے ان کے اس ساز و سامان کی طرف کہ جس سے ہم نے ان کو نوازا ہوا ہے دنیا کی زندگی کی رونق کی شکل میں. کیوں؟ لنفتنہم فی تاکہ ہم ان کو آزمائیں ان میں. ورزق ربک خیر و ابقی اور آپ کے رب کا رزق کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ آپ اپنے ساتھیوں گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، نماز کی تلقین کریں. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ اور انجام تو بالآخر اہل تقوی ہی کا اچھا ہوگا. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ اور یہ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں لے آتے یہ ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے. اولم تأتihim بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ اور کیا نہیں ان کے پاس پہنچیں پچھلے صحیفوں میں کی واضح نشانیاں جو اس میں واضح نشانیاں ہیں یعنی اللہ کے پیغمبر کی آمد کی. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ اور اگر ہلاک کر دیتے ہم ان کو کسی عذاب میں من قبل ہی اس سے پہلے لقالو تو یہ کہتے ربنا لولا ارسلتا الینا رسولا اے ہمارے رب تو نے کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف کوئی رسول. فنتبع آیاتک تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے من قبل اس سے پہلے ان نذل و نخزا کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے. قل کل متربص آپ کہیے ہم سبھی سارے ہی انتظار میں ہیں. فتربصوا تو تم بھی انتظار کرو. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی تو ان قریب تم جان لوگے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر ہے اور کون ہدایت کو پا چکا اور کون ہے کہ جو ہدایت کے راستے سے ہٹ گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. جناب سر یہ ادھر سے ادھر جی.
یہ مطلب سوال تو نہیں ہے، تھوڑی سی کلیئرنس ہے. یہ جب انہوں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تم دونوں اتر جاؤ یہاں سے، تو اس سے پہلے بھی اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو تب بھی اللہ نے کہا تم پر لعنت ہے، اور جب انہوں نے سجدے سے انکار کیا ابلیس نے اور کہا تم نکل جاؤ یہاں سے، تو یہ دونوں جگہیں تو اپیرنٹلی یہی لگتا ہے کہ یہی تھی، یہی باغ تھا دونوں دفعہ. تو جب ایک دفعہ وہ نکل گئے تھے تو پھر یہ واپس آئے یا ان کو اجازت تھی واپس آنے کی؟ اس جگہ پہ آ جا سکتے تھے شیطان. یعنی پہلے سجدے کے لیے کہا گیا، پہلے شیطان کو سجدے کے لیے جب کہا گیا تو اس نے انکار کیا، تو اللہ نے لب لباب یہ کہ کہا نکل جائے یہاں سے، تو مردود ٹھہرا، وہ نکال دیا. اس کے بعد ابھی جب آدم پیدا ہوئے اور اس کے بعد اماں ہوا آئیں اور پھر شیطان نے آ کے وسوسہ ڈالا، اس سے پہلے اللہ نے انہیں بتا بھی دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو جب اللہ نے ان کو پہلے ہی وہاں سے نکال دیا تھا تو پھر وہ کیسے دوبارہ انٹر ہو گئے ان جگہ پہ؟ کیا ان کو الاؤ تھا؟ اور اگر الاؤ تھا تو پھر یہ دوسری دفعہ پھر اللہ نے شاید ان کو فائنلی دیکھیں جو بیان ہے نا قرآن مجید میں ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کا، بیسیکلی آپ سمجھیں دو سٹوریز ہیں. آپ سمجھیں کہ ایک بڑی سٹوری کے دو بڑے سینز ہیں. پہلا سین آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور یہ کہا کہ ان کو سجدہ کرو. اس سے پہلے بھی اس سین کے کچھ آئٹمز ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے بہت سے دوسرے نام پیش کیے گئے فرشتوں کے سامنے جب انہوں نے اعتراض کیا، اور بالآخر ان سب سے کہا کہ اب تم ان کے آگے سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اللہ نے اس کو کنڈیم کیا اور یہ کہا کہ اب یہ راندہ درگاہ ہے، یعنی یہ ریجیکٹڈ ہے. اس نے بھی بدتمیزیاں کی اور کہا کہ جی تو نے مجھے گمراہ کیا وغیرہ وغیرہ. یہ ایک ہے. اس کے بعد ایک نیا سین ہے ڈیفرنٹ، جس میں آدم و حوا علیہ السلام اور ابلیس ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آدم اور حوا علیہ السلام کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اب تمہارا دشمن ہے، یہ پہلے دشمنی کا اعلان کر چکا ہے قیامت تک کے لیے. تو دیکھو تم سنبھل کے رہنا، اس کے بہلانے پھسلانے میں مت آنا. یہ پھر واقعہ ہوا کہ اس نے بہلایا، وہ پھسل گئے، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا اور پھر دنیا میں بھیجا کہ دیکھو اب یہ تمہیں سمجھ میں آ گئی ہے نا کہ تم اور یہ دشمن ہو، یہ اب تمہارا اور اس کا تعلق ایسا ہی رہے گا. نا یہ کہاں ایگزیکٹلی ہوا پہلا سین اور ان دونوں سینز کے درمیان کتنا فاصلہ ہے یہ قرآن نے بیان ہی نہیں کیا. وہ قرآن کا کمال ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو بالکل اومٹ کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا فوکس ہے the real stuff. باقی اگر موقع کوئی ضرورت ہی نہیں. Please kindly clarify how we can do good without being mean for Jannat and to be saved from hell fire, rather to be thankful and grateful to Almighty cause of His enormous blessings and purely in Allah's love and truly to please Him. I mean His raza. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ میں تو اس کو مین نہیں کہوں گا. میرا رب جب جنت کو پیش کر رہا ہے، میرا رب جب جہنم سے ڈرا رہا ہے، تو یہ کوئی کمتر چیز تو ہو نہیں سکتی. کیوں وہ کر رہا ہے ایسے؟ یہ ریالٹی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی عمل کرتا ہے، آدمی اللہ سے اللہ کی ناراضی سے بچنے کے لیے بھی عمل کرتا ہے، آدمی بعض اوقات جنت کو پانے کے لیے بھی کرتا ہے، آدمی بعض اوقات جہنم سے بچنے کے لیے بھی کرتا ہے، اور آدمی ساری چیزوں کو چھوڑ کے بعض اوقات صرف اپنی فطرت کے تقاضوں کے تحت بھی کرتا ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہے، متناقض نہیں ہے. آئیڈیلی ان سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں
جنت سے زیادہ خدا کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں. میں جہنم سے کے خوف سے زیادہ اللہ کے ناراض ہونے کے ڈر سے اپنے آپ کو برائی سے روکتا ہوں. یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن بھائی جب ہمارا رب یہ کہتا ہے کہ میں انصاف کرنے والا ہوں، یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تو تم بہت وقت صرف کرتے ہو، پیسے کمانے میں، پراپرٹی خریدنے میں، اپنا لباس پہننے میں، میک اپ کرنے میں، فلاں فلاں. وہ آخرت جو ہمیشہ کے لیے اور یہاں سے کہیں بہتر ہے، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ سرونٹ کوارٹر بھی نہیں ہے. تو تم اس کو تو اہمیت دے رہے ہو، اور وہاں کی اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو کہہ رہے ہیں یار یہ مین ہے. بھائی مین تو تب ہو کہ جب کوئی اور وعدہ کرے. وعدہ میرا رب کر رہا ہے، تو اس سب کا ایک مکس ہی ہونا چاہیے. رہی یہ بات کہ ہم یہ کیسے کریں، بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں، اس کی مہربانیوں کو دیکھیں، اس نے جس طرح آپ کو ہم کو نوازا ہے اس کو دیکھیں. تو جب آپ اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہم تو کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتے، یعنی ہماری کیا حیثیت تھی. آنیسٹلی اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا کے تجربات سے گزارتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب آدمی ماں یا باپ بنتا ہے تو اس وقت اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا، وہ کسی اور دنیا میں ہوتا ہے. لیکن اگر انسان کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے دے کہ وہ اپنے بچوں کے بچے دیکھے تو آدمی کہتا ہے یار یہ کیا چکر ہے یار، ہم بھی ایسے پیدا ہوئے تھے اور انہی مراحل سے گزرے تھے، اور ہم اتنے کمزور تھے، اور ہمیں ہمارے ماں باپ نے ایسے پالا تھا، اور ہمارے رب نے ہم پر یہ عنایتیں کی. تو آدمی کہتا ہے یار ہم کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں. یعنی واقعی یہ جو قرآن کہتے ہیں بالکل صحیح بات ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. کیا انسان کے اوپر ایک وہ وقت نہیں گزرا کہ جب وہ ناقابل ذکر شے تھا، کچھ تھا ہی نہیں. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پیدا کیا اور اس کو پلٹتے رہے ماں کے رحم میں. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. پھر اس کو ہم نے سننے اور دیکھنے والا بنا دیا. پھر وہ اس کی چال دیکھو کیسے اکڑ کے چلتا ہے، کیا بات ہے، جیسے بڑی ٹور ہے اس کی. ابے کل کی بات ہے اور تم بالکل کچھ بھی نہیں تھے، اور کل کی بات ہے اگر تم زندہ رہے پھر تمہارا یہ حال ہو جائے گا. معلوم ہو کہ ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکو گے. تو آپ غور کریں نا اپنی ساری زندگی پر، تو آپ کو اللہ کی شکر گزاری کے لیے بے انتہا ایسے نظر آئیں گے امکانات کہ جو آپ کو سمجھائیں گے. شیطان was also under the will and wish of Allah, as Allah is the supreme and he is the master of all schemes. So shaitan is also a part of Allah's scheme, not by his own wish and will. تو پھر آئیے شیطان کی تعریف کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے بڑی مہربانی کی. نہیں یہ دیکھیں، یہ آپ اس بات کو سمجھیں، یہ ڈرامہ نہیں تھا، یہ ایک ریئلٹی تھی. ابلیس ایک جن تھا. جیسے ہم انسان ہیں ویسے جن ہیں، ان کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے. یہ بات میں آپ سے گزارش کروں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ بڑی بدظنی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ نے کہا ابلیس کو کہ تو نافرمانی کر میری، تو پھر تو ابلیس اللہ کا ایجنٹ ہوا. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ نے انسانوں کو اور جنوں کو اختیار دیا، ابلیس نے اس کا غلط استعمال کیا، خود غلط اختیار کیا. ورنہ تو آپ کی اس تھیوری کو مانا جائے تو فرعون، ابو جہل، ابو لہب سارے معصوم لوگ ہیں. سبھی نے سپریم پاور سے ان کے نہیں اور ان میں جنات بھی تھے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ اس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا ہے. خدا تعالیٰ نے ہرگز اس کو مجبور نہیں کیا. آپ کو مائک لینا پڑے گا، دیکھ رہا مجھے معلوم تھا مائک کا جو ہے وہ دھمکی از ویری اسٹرانگ. Isn't shaitan a part of human being? I mean, our instincts are the shaitan like to get power, wealth and have control over others by hook and by crook, conscience
and our conscience is farishta, isn't they both are as human being. دیکھیں یہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یعنی کیا شیطان ہمارے اندر کا نفس ہی نہیں ہے؟ اور کیا فرشتہ ہمارے اندر کی فطرت ہی نہیں ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو جیسے ڈسکرائب کیا ہے، یہ بالکل ڈسٹنکٹ سیپریٹ اینٹیٹیز ہیں. ہمارا نفس الگ ہے، اس کو بھی ڈسکرائب کیا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور نفس اور جیسے اس کو اس نے سنوارا، پھر اس کے اندر اس نے اس کی نافرمانی اور اس کا تقوی ڈالا، نازل کیا. اسی طرح سے شیطان کے بارے میں قرآن یہ بتاتا ہے، ہم سب کو وہ آیت یاد ہے، یوسوس فی صدور الناس. یہ الگ سے انسانوں کے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے. یہ ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کو پڑھنے میں ایک کام ضرور کریں، وہ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اور وہ یہ ہے کہ قرآن کے سامنے انکنڈیشنل سرنڈر کریں اور اپنے عقل میں پہلے سے موجود خیالات اور فلسفوں کو ایک طرف رکھیں اور قرآن سے کہیں کہ تو مجھے بتا کہ میرا رب کیا کہتا ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا. اگر ہم یہ طے کر لیں جی کہ شیطان کی کیا ضرورت ہے، وہ اپنا نفس ہی نہیں ہوتا، نہیں، یہ تو قرآن کے الفاظ کے خلاف ہے. قرآن فرشتوں کو باقاعدہ الگ سے ایک مخلوق قرار دے رہا ہے. ان کے سامنے اس نے انسان کو بنانے سے پہلے یہ اسکیم پیش کی. ابھی حضرت آدم وجود میں ہی نہیں آئے تھے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کے بعد وہ سارا معاملہ ہوا تھا. تو نہیں، یہ بالکل الگ الگ اینٹیٹیز ہیں. السلام علیکم. Allah mentions that Adam disobeyed Allah's orders, not his wife. Then why his wife had to be sorry? دیکھیں آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ خاتون کا سوال. دیکھیں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں ان آیات میں سے ایک آیت کو بیان کروں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھسلا دیا ہما. مجھے معلوم ہے آپ کو اتنی عربی آتی ہے. ان دونوں کو اگر ہوتا نا آدم صرف تو ہوتا فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ. قرآن کہہ رہا ہے دونوں کو پھسلایا. تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان لائک دی انکریکٹ ببلیکل اسٹوری جس میں عورت اصل میں پرابلم کا ذریعہ بنی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کہہ دیا. اب آپ اس سے آگے پڑھ کے صرف ہم مردوں کو آپ مورد الزام ٹھہرائے، پلیز یہ نہ کریں کیونکہ اس میں بڑے مسائل ہو جائیں گے. تو دونوں شامل تھے. اچھا جناب، جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام صرف دو ہی انسان تھے یا کچھ اولاد آدم پیدا ہو چکی تھی؟ نہیں، معلوم ہوتا ہے دو ہی تھے. یعنی یہ اولاد تو پھر دنیا میں جب وہ گئے تو اس کے بعد حابیل قابیل اینڈ کمپنی پیدا ہوئے. تو اس سے پہلے وہ ہمارے نمائندے تھے، ہمارے لیڈر تھے، ہمارے بزرگ تھے جن کے سرپنچ تھا تو اس کا وہ سر دبائے گی اور وہ عورت کو مارے گا اور عورت کی بچی. ہاں، وہ تو عورت کو ہی سارا انہوں نے الزام لیا. لیکن کیا یہ جب جنت میں گئے تو کیا یہ واقعی صاحب کی صورت میں گئے یا جو مشہور ہے کہ اللہ؟ قرآن مجید نے شیطان کے لیے کوئی شیطان وارہ کا لفظ نہیں استعمال کیا. دیکھیں سوری، کوئی اس کا سانپ کا. قرآن کا پچھلی کتابوں کو کریکٹ کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ مختلف ہیں، سٹل ہیں. یعنی مثال کے طور پر قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ مریم علیہ السلام انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا بغیر اس کے کہ ان کے کوئی باپ تھے. پوری سٹوری بیان کر دی. یہ بتانے کی ضرورت نہیں پیش آئی کہ یہ جوزف دا کارپینٹر کی نانسنس غلط ہے. نو نیڈ فار اٹ. سیدھی جہاں ضرورت پڑی وہاں بیان بھی کر دیا. ایک دو جگہ پر
ان کی جو غلط باتیں ہیں ان کو ٹھیک ہے. جیسے سب سے بڑی غلط بات تو قرآن نے ٹھیک کی نا, کیسے شاندار طریقہ ہے کہ مریم علیہ السلام کا ذکر, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے ہمیشہ عیسی ابن مریم, عیسیٰ مریم کے بیٹے, نہ اللہ کے بیٹے نہ ادھر وہ جوزف کے بیٹے, بلکہ مریم کے بیٹے. اور دوسری ایک بڑی خوبصورت بات جو سورہ قاف میں ہے, سورہ نمبر 50 میں, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے خلق السماوات والارض وما بینہما, آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو پیدا کیا فی ستۃ ایام, 6 دنوں میں, وما مسنا من لغوب, اور ہمیں کوئی تھکان نہیں ہوئی. یعنی اب یہ اس فضول بات کو ٹھیک کر دیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, 7ویں دن اس نے آرام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بس یہ جملہ بول دیا کہ ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. تو اس طرح کی وہ کریکٹ کرتا ہے, بعض اوقات اسٹیٹمنٹ دے کے, بعض اوقات اومٹ کر کے. ہیز اللہ گیون شیطان پرمیشن ٹو لیڈ پیپل ایسٹرے؟ دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کا سوال کہاں سے آ رہا ہے. دیکھیں پرمیشن جو ہے نا, بات اتنی غلط نہیں ہے, لیکن لیٹس بی مور کیئرفل. خدا کی اسکیم میں آزادی ہے. آزادی اگر جینون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو برائی کرنے کی بھی آزادی ہے, اچھائی کرنے کی بھی آزادی ہے. اگر آپ کو برائی کرنے کی آزادی ہے ہی نہیں تو آپ آزاد نہیں ہیں, آپ ایک نیک آدمی ہیں. اور اگر مجھے اجازت دیں تو آپ ایک بے وقوف نیک آدمی ہیں, اس لیے کہ آپ کے پاس برائی کرنے کی کوئی آزادی نہیں ہے, تو آپ کے پاس چوائس ہی کیا ہے. اور کہتے ہیں نا یار یہ وہ فلاں جگہ رہتے ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دا نیم آف دا پلیس, فلاں جگہ یہ رہتے ہیں یہ بچے, اور یہ سارے بہت نیک ہیں, سارے نماز پڑھتے ہیں, سارے اللہ اللہ کرتے ہیں. ابے ان کو موقع کدھر ملا ہے, کچھ کریں کیا یہ؟ آپ اگر نماز نہیں پڑھیں گے آپ نے کھانا نہیں دینا ان کو. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزادی دی ہے. اس آزادی میں ہم برائی بھی کر سکتے ہیں, اچھائی بھی کر سکتے ہیں. مزید یہ کہ برائی کو اٹریکٹیو بنایا ہے اور اچھائی کو ٹیسٹنگ بنایا ہے, یہ سب دے کے بھیجا ہے. تو اب میں آپ کا سوال کا جواب دیتا ہوں کہ جی ہاں, اللہ نے اسی آزادی کے ساتھ ابلیس کو بھی بھیجا, اور اس کے اندر بھی خیر, اچھائی اور شر, برائی, دونوں کا امکان دائیا رکھا. اور پھر وہ کام کیا جو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ سمجھیں آپ, اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے. ہمارے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز, سب سے خطرناک چیز آزادی ہے. ہم آزاد ہیں سر, اسی لیے ہم جواب دہ ہیں. نہ ہوتی آزادی نہ ہوتی جواب دہی. تو جناب یہ آزادی آپ کو بھی ملی ہے, مجھ کو بھی ملی ہے, ابلیس کو بھی ملی. ابلیس نے اس کا غلط استعمال کیا. آپ اس کو کہنا چاہیں کہ یہ خدا کی پرمیشن سے تھا؟ یس, اس لیے کہ اس کی اسکیم یہی تھی. یہ آزادی جو یہاں ملی ہے, جو ایک امتحان کے لیے ہے, قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گی, اور پھر لوگ اس دنیا میں جائیں گے جہاں وہ برائی سے بالکل پاک ہوں گے, اور ایک نئی دنیا ہوگی جس میں پاسبل ہے کہ فرشتوں, جنوں اور انسانوں کے علاوہ بھی اللہ نے کوئی خلقت پیدا کی ہو, یا اس سے پہلے بھی ہے کہ وہ یہ کہنی ہے مجھے سامنے سوال سمجھ نہیں آ رہا. از اٹ پاسبل کہ یہ فرشتوں, جنوں یا انسانوں کے علاوہ بھی اللہ نے کوئی خلقت پیدا کی ہو, اور ہو سکتا ہے کہ ایک قیامت اس سے پہلے ہی آ چکی ہو اور اس کو ختم کر دی ہو, جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی یہ جو یونیورس ہے, اس کا جو کانسیپٹ ہے, میں اس کا دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ یونیورس میں بھی یونیورس ہے. یو نیور نو, جیسے بلیک ہول کے اندر ہو سکتا ہے کوئی یونیورس ہو, اس کے اندر سم تھنگ آف دیٹ سارٹ. دیکھیں قرآن مجید جو ہے نا, اس کا جو تعلیم کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن وہ باتیں بتاتا ہے جو آپ کے دینی ضرورت کی ہیں. دنیا مطلب دوسری دنیایں تو بڑی دور کی بات ہے. قرآن مجید نے عریبین پیننسلا, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں آپ کی براہ راست بعثت تھی, اس سے باہر کی کوئی بات نہیں کی. یعنی قرآن کے نزول کے زمانے میں بدھسٹ موجود تھے, ہندو موجود تھے, وہ تبصرہ ہی نہیں ہے ان پہ.
ہندوستان بھی تھا, چین بھی تھا, سب کچھ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, میں بڑا ایڈمائر کرتا ہوں لوگوں کو کہ جن کے پاس بڑی معلومات ہوتی ہے, مگر آنیسٹلی میں ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو کر ہمیشہ یہ سوچتا ہوں یہ اس انفارمیشن کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں, اتنی زیادہ معلومات کو کی کرن گے یار. قرآن مجید نے معلومات کو کم رکھ کے آپ کو گائیڈ کیا ہے. یہ پرنسپلز ہیں, ان کو آپ سمجھ لیں, اس کے بعد جو معلومات آئے گی آپ اس کو ہینڈل کر لیں گے. چنانچہ کہیں کہیں ایسے اشارے ہیں, جیسے سورہ طلاق کا وہ اشارہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, اور 7 آسمان پیدا کیے اور اسی طرح زمینیں بھی. تو بھائی اگر ایک آسمان کی زمین وہ ہے کہ جس میں ہم ہیں, تو 6 اور آسمانوں کی 6 اور زمینیں ہوں گی, تو ہماری ٹائپ کی کوئی اور مخلوق ہوگی نا بھائی. تو وہاں بھی کوئی آزمائشی چل رہی ہوگی, وہاں بھی شاید پیغمبر آئے ہوں گے, وہاں بھی قیامتیں آئیں گی. تو اللہ میاں نے آپ کو کنفیوز نہیں کیا ہے. تو آپ اپنے فیلڈ کو پکڑیں اور اس پر کنسنٹریٹ کریں, بجائے اس کے کہ وہی والی بات ہے کہ یار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو اور مخلوقات جی جی بالکل, یعنی آپ اپنے اس پہ فوکس کریں. آپ اللہ بماشاء, آپ اپنے علاقے, اپنے گھر, اپنی امیجیٹ ذمہ داریاں پوری کریں. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ارجنٹینا میں اسلام کیسے ہے؟ وہ بھائی جان تسی پہلے اپنا اسلام تو پورا کرو, ارجنٹینا چاہ جائے گا تو اپنے ایریا کی بات کریں. You said that Surah Fatiha was given before the revelation of the Quran started. Kindly elaborate it as how and when it was granted. نہیں, میں نے یہ بات کہی تھی کہ سورہ فاتحہ میری خیال یہ ہے کہ سب سے پہلی سورہ ہے, اور یہ سورہ اصل میں اس اندر کی ضرورت کو بیان کر رہی ہے. سو معلوم ہوتا ہے کہ ادھر انسانوں کے اندر یہ ضرورت تھی, ادھر جناب یہ سورہ آئی, اور اس کے بعد قرآن آیا اس کے جواب کے طور پر. یہ میں نے گزارش کی ہے. In Surah Nisa, Allah has given empowerment to men on women, though many men are less intelligent, less vigilant, and less visionary than women. So it should be for the one who can tackle and handle matters and issues more precisely and accurately. تو اللہ میاں یہ کہہ دیتے کہ الرجال قوامون علی النساء نہیں, کوئی اور الفاظ استعمال کرتے, الانٹیلیجنٹ قوامون علی بیوقوف, کوئی اس طرح کی بات کرتے, یہ نہیں کہا. تو آپ دیکھیں, گزارش ہے میری بہن, اللہ نے ایک بنیادی قانون دے دیا, وہی اصول ہے. اب فرض کیجئے کہ ایک رجل ایسے ہیں جو واقعی بیوقوف ہیں, اور جو کسی ایسی میڈم کے ساتھ نکاح میں دے دیے گئے ہیں جو بہت زبردست ہیں, بہت انٹیلیجنٹ ہیں. یہ بیچارے نحیف ہیں اور وہ ٹھیک ٹھاک سالڈ ہیں. یہ ہو سکتا ہے. تو عام اصول ہے, یہ آپس میں ایڈجسٹ کریں گے. ان دونوں کا امتحان ہے. مرد کہے گا کہ یار اللہ نے آگے یہ بتایا ہے, اس لیے اللہ نے مردوں کو یہ حیثیت دی ہے کہ خود فرمایا کہ اللہ نے بعضوں کو بعض معاملات میں بعض دوسروں پر فضیلت دی ہے. اب آئی ڈو ریئلائز اے میری بیوی پاگاں والی ہے کہ تو مجھ سے سپیریئر ہے, مگر دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں, کچھ میں ایڈجسٹ کرتا ہوں, کچھ تم کرو. وہ اس طرح سے ہوگا, نہ کہ یہ ہوگا جو آپ فرما رہی ہیں. اس کے بعد تو جو اللہ میاں نے مسئلہ حل کیا, آپ اس جھگڑے کو شروع کر رہی ہیں کہ ہر نکاح کے بعد فائٹ شروع ہو جائے کہ تم انٹیلیجنٹ ہو یا میں انٹیلیجنٹ ہوں, تم زیادہ ہو فزیکلی اسٹرانگ یا میں ہوں. ہر نکاح کے بعد ایک کشتی ہو. تو نہیں یار, یہ اللہ میاں نے جو مسئلے حل کیے ہیں ان کو آپ ری اسٹارٹ نہ کریں, اور جو پرابلمس پیدا ہوتی ہیں ان پرابلمس کو حل کر لیں گے. Oh my goodness, many Muslim women in Malaysia are facing the problem. They may be more intelligent, but the religious teachings in the madrasas emphasize they are inferior than men. بھائی اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. انفیریئر وہ نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. اللہ نے ایک ایڈمنسٹریٹو ایک جو آرڈر ہے, اس ڈسپلن ہے, اس کو قائم کیا ہے. دنیا میں کوئی ادارہ, کوئی اسکول, کوئی کالج, کوئی یونیورسٹی, کوئی آرگنائزیشن, کوئی کلب, کوئی ٹیم
بغیر باس کے نہیں ہوتی. بغیر باس کے کیوس ہے. کتنی زبردست بات ہے کہ ہر نیا گھر وجود میں آیا, باس صاحب پہلے سے موجود ہیں. یار کون سی آپ کے باس کے بارے میں کانسیپٹ ہے کہ سارے باس ایک طرح کے ہوتے ہیں؟ یار باس میں فرق ہوتا ہے, ایڈجسٹ کرتے ہیں, تو وہ ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور جو دین کے نام پہ زیادتی کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے قرآن میں؟ سر پلیز اس میں بتائیں. میں بتاؤں کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ اگر میں خالد ظہیر دین کے ساتھ زیادتی کروں تو مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. یار دوسروں کے بارے میں یہ بات نہ کریں. اس کی وجہ ہے کہ آپ کی اپنی اصلاح ختم ہو جائے گی. میری جان, قرآن تمہاری اصلاح کے لیے ہے, قرآن میری اصلاح کے لیے, قرآن اس کی اصلاح کے لیے نہیں ہے, قرآن اس کی اصلاح کے لیے نہیں ہے. وہ جب آئے گا نا میرے پاس, آپ کے پاس, ہم یہی قرآن پڑھیں گے اور ہم اپنے آپ سے کہیں گے کہ یار یہ قرآن میری اصلاح کے لیے آیا ہے. انشاءاللہ وہ بھی ریلائز کرے گا. مگر یہ تو قرآن کو پڑھنے سمجھنے کا ٹھیک طریقہ نہیں ہے کہ مجھے قرآن سمجھ میں آ گیا وہ بندہ غلط ہے. مجھے قرآن سمجھ میں آ گیا اے بندہ غلط ہے. سر ان کا جو سوال کا مطلب ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے میرے جو, جیسا کہ ابھی آج کل کے سیاستدان مولوی ہیں, وہ دین کے نام پہ انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا لوگوں کو. انہیں کو تو میں روک رہا ہوں, اسی کو میں روک رہا ہوں کہ آپ اس بحث میں کیوں پڑھ رہے ہیں. مطلب ہے سر پھر اس میں سر اس میں پھر میں آپ سے گزارش کروں, پچھلی مرتبہ یہ ہوا تھا, پھر اور بہت سے لوگ زیر بحث آ جائیں گے, پھر کلاس ختم ہو جائے گی. یعنی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں سر, میں وہی کہہ رہا ہوں نا. پھر تو وہ پہلے نہیں ہیں, وہ دوسرے ہیں جو آئے تھے, پہلے کوئی اور آیا تھا. سر کائنڈلی فرسٹ رپلائی آن لائن کوئریز rather than questions of audience as we may lose contact due to internet problems though they are present there. وہ دونوں ہی ہوں گے جی, آپ میری پرابلم بھی سمجھ لو. ہاں دونوں ہی ہو رہے ہیں. واو واٹ اے فلو ان ٹوڈیز تفسیر بیان. بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے جی. بعض اوقات پتہ ہے کیا, یہ ویسے اسد صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک عجیب بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. خدا کی قسم آج کا دن میرا اتنا ہیکٹک دن تھا کہ میں نے یہ کہا کہ اللہ میاں آج میں یہ کلاس کیسے لوں گا یار, یہ خدا کی قسم یہ اللہ میاں کیا کرتے ہیں. میں بالکل فوت ہو چکا تھا دن کے وقت. میں ایک کلاس میں کھڑا تھا, میرا دماغ چکرا رہا تھا, اور میں نے سوچا یار میں کہیں جا کے کیلولا کروں تو فریش ہوں. نو کیلولا. اللہ میاں نے کچھ کر دیا یار, کمال ہے, یہ وہ کرتا ہے. سو یو آر رائٹ, آئی ایم سرپرائز مائی سیلف کہ یہ ہوا کیا ہے. کسی دن جب میں آتا ہوں نا چیمپئن بن کے, یار بڑی زبردست نیند, بڑی زبردست پڑھائی, بالکل خیالات کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. تو سارا کچھ اللہ کا ہے یار, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. قرآن میں ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے, لیکن یہاں پر شیطان انسان کو سجدہ نہیں کرتا, شیطان انسان کو سجدہ نہیں کرتا. تو شیطان ریجیکٹڈ ہو گیا. اس کے بعد شیطان اللہ کے ساتھ شرک, یہ شیطان کر رہا ہے, کی بات نہیں کرتا, بلکہ آدم کو ڈسٹرب کرنے کی اجازت مانگتا ہے. یہ اتنا بڑا گناہ کیسے ہوا؟ دیکھیں, شرک اس وقت شرک ہوگا اور گناہ ہوگا جب انسان الگ سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوگا. یہی تو میں نے شروع میں گزارش کی, آپ شاید نہیں تھے, کہ دو چیزیں ہیں. وہ سجدہ تعظیم کا تھا, نہ کہ عبادت کا تھا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ خدا تعالیٰ موجود تھے. یعنی شرک پہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے؟ اللہ کو ہونا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تعظیماً تم ان کے آگے جھک جاؤ. تو اس میں وہ پرابلم ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جو پرابلم آپ بیان فرماوے ہیں. یہ فرماوے ہیں, میں نے اسی لیے چکر چلایا کہ مجھے جنڈر نہیں معلوم, تو میں نے کہا اس میں دونوں ہی لپٹ جائیں گے. Sir was sending Hazrat Adam to earth was part of punishment, though he was forgiven upon asking توبہ. good question. میرا خیال ہے پنشمنٹ نہیں تھی. آپ بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ یہ توبہ جب قبول ہو گئی تو پنشمنٹ کیسے ہو سکتی ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہرحال آدم کو دنیا میں بھیجنا تھا اس تجربے سے گزار کر, اور ان کو یہ بتلا کر کہ شیطان ورغلائے گا
تم سے غلطیاں ہوں گی, ڈونٹ وری, توبہ کرنا. سبحان تعالیٰ تو پہلے نے کہا کہ تم دونوں اتر جاؤ, اس کے بعد پھر انہوں نے دعا مانگی. بات یہ سمجھ آتی ہے نا کہ دیکھیں کسی بھی بڑے مشن سے پہلے تیاری کے لیے ٹرانزیشن پیریڈ بھی دیا ہوتا ہے نا. تیاری کی رہے گی. لائک فار ایگزامپل وائی sorry یہ کر لیں. Why Satan has power to control over human mind since the start of human creation? نہیں ہے بھائی, میری جان نہیں ہے. آپ کو جب شیطان آئے نا, اور ذرا آپ کانشیس ہو کے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بھاگ جائے گا. یہ ہم اللہ کا ذکر جب چھوڑتے ہیں تو شیطان آتا ہے. یہی تو امتحان ہے, کوئی پاور نہیں ہے. یہ اسٹیٹمنٹ بھی آپ کو شیطان دلوا رہا ہے کہ اس کو پاور ہے. وہ پاور ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور آپ کے پاس ہتھیار ہے اللہ کا ذکر, وہ بھاگ جائے گا. یار یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. منصور صاحب, جو صاحب مجھے یہ نصیحت کر رہے ہیں, میں آپ کو سلام کرتا ہوں, وہ ہیں مسٹر فصیح الدین, اور نصیحت یہ کر رہے ہیں کہ ٹوپی پہن کے درس دیا کریں. یہ میرے والد صاحب کا نام تھا, اور میں اس لیے آپ کی بات کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں. اچھا جی, ڈونٹ سی ہی از ویئرنگ ٹوپی. If we have freedom, then what is the destiny? And when something happens, people say it could be for the good. ڈیسٹنی دیکھیں, آپ کو بعض زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. آپ الگ سے انڈیپینڈنٹ ہیں, فریلی کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کی گاڑی کا پنکچر ہو جاتا ہے, کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, تو یہ الگ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے حالات کو اوپر نیچے کر کے بھی آپ کو آزماتے ہیں, مجھ کو آزماتے ہیں. تو یہ زندگی ایسے چل رہی ہے. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں وائٹل ایلیمنٹ ہے فریڈم. کبھی آپ کو شک ہوا ہے کہ آپ فری نہیں ہیں؟ یار سارے فری ہیں, سارے. یہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ خوفناک چیز ہے کہ ہم فری ہیں اور ہم آزادی سے فیصلہ کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.